السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو حکم فرماتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور قرابت دار پڑوسی، قریبی پڑوسی پر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ مطلب مختلف لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ اس وقت میں جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، وہ ہم اور آپ کے پڑوسی ہیں۔ کہ قرآن پاک نے باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ، عزیزوں کے ساتھ ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ جو آپ کے پڑوس میں رہتے ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم فرمایا، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم فرمایا، خبرگیری کرنے کا حکم فرمایا، ان کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے بارے میں بہت سخت وعید احادیث کریمہ میں آئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، سبعۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں ستھرا فرمائے گا، وَيَقُولُ لَهُمْ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور ان 7 قسم کے لوگوں سے ارشاد فرمائے گا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ سب سے پہلا گروہ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سلوک فرمائے گا، الفاعل والمفعول، لڑکا لڑکے کے ساتھ بدکاری کرنے والا، قوم لوط جیسا عمل کرنے والا، یہ بھی اتنا بدتر شخص ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ وَالنَّاكِحُ يَدَهُ، اور
اپنے ہاتھ کے ساتھ بدکاری کرنے والا، یہ بھی ایسا بد نصیب شخص ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ وَنَاكِحُ الْبَهِيمَةِ، اسی بے زبان جانور کے ساتھ بدکاری کرنے والا، بہت سے جانوروں سے بھی بدتر لوگ رہتے ہیں، وہ بھی ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ وَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا، ایسے ہی پیچھے کے مقام سے عورت کے ساتھ بدکاری کرنے والا، اس کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ وَجَامِعُ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، ایسے ہی وہ شخص جو ماں کے ساتھ بھی اور پھر اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ہم بستری کرے، یعنی اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کر لیا ہو اور اس عورت کی بیٹی ہو، تو اس عورت کے نکاح کی حالت میں ہی اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ہم بستری کرے، یہ بھی ایک صورت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس عورت کو طلاق دے کر کے پھر اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرے، یہ بھی ایک صورت ہے۔ لیکن ان دونوں صورتوں کا ایک ہی حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بد نصیب کی طرف بھی قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور اسے جہنم میں داخل ہونے کو فرمائے گا۔ وَالزَّانِي بِحَلِيلَةِ جَارِهِ، اور اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے والا بھی ایسا محروم شخص ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور المودی جارہ حتی یلعنہ الناس، وہ شخص جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہو، اتنی تکلیف دیتا ہو کہ یہاں تک کہ لوگ اس کو لعن طعن کرنے لگیں، تو وہ بھی ایسا محروم شخص ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ہاں، مگر اگر یہ گناہ کرنے کے بعد بھی وہ نادم ہوا، شرمندہ ہوا اور سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رجوع آیا اور توبہ کرنے کے جو شرائط ہیں کہ جو گناہ کیا اس سے توبہ کی، اس سے استغفار کیا اور آئندہ نہ کرنے کا محکم ارادہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ درگزر فرمائے گا۔ اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یسلم عبد حتی یسلم الناس من قلبہ ولسانہ ویدہ، کہ اس کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگ اس کے دل سے، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے سلامت نہ رہے۔ وَلَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، اور بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ رہے۔ قلنا یا رسول اللہ وما بوائقہ، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بوائق اس کی آفتیں کیا چیز ہیں؟ تو فرمایا غشہ و ظلمہ، پڑوسی کو دھوکہ دینا اور پڑوسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا،
یہی آفتوں کا مطلب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ حرمت الجار علی الجار کا حرمت امہ، پڑوسی کا حق پڑوسی کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کے اوپر ماں کا حق ہے۔ تو پڑوسی کا کتنا خیال رکھنے کو شریعت نے حکم فرمایا۔ اتنا ہی نہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما حق الجار علی الجار، پڑوسی کے اوپر پڑوسی کا کیا حق ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ پڑوسی کے اوپر پڑوسی کا یہ حق ہے کہ اذا استقرضک اقرضتہ، کہ اگر وہ تجھ سے قرض مانگے تو تم اس کو قرض دے دو۔ وَإِن دَعَاكَ أَجَبْتَهُ، اگر وہ تمہیں بلائے، تمہاری دعوت کرے تو تم اس کو جواب دو، اس کے پاس جاؤ۔ وَإِن مَرِضَ عُدْتَهُ، اگر وہ بیمار پڑے تو تم اس کی عیادت کرو۔ وَإِنِ اسْتَعَانَ بِكَ أَعَنْتَهُ، اگر وہ تجھ سے مدد مانگے اور تمہارے بس میں ہے، تم کر سکتے ہو تو اس کی مدد کر لو۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَيْتَهُ، اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کر لو۔ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَيْتَهُ، اور اگر اسے کوئی خیر پہنچے، اس کے گھر میں کوئی خوشی کا واقعہ پیش آئے تو تم اس کو مبارکبادی پیش کر لو۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَيْتَهُ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَيْتَهُ وَإِنْ مَاتَ شَهِدْتَهُ، اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو تم اس کے جنازے میں حاضر ہو جاؤ۔ وَإِنْ غَابَ حَفِظْتَهُ، اور اگر وہ غائب ہو جائے، سفر پر روانہ ہو جائے یا کسی اور کام کے لیے گھر سے باہر نکل جائے، تو جب تک وہ گھر سے غائب ہے تب تک تم اس کے گھر کی حفاظت کر لو، یعنی اس کے گھر کی حفاظت کرو، اس کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرو، پوچھو کچھ ضرورت تو نہیں ہے۔ وَلَا تُؤْذِهْ بِقَطَارِ قِدْرِكَ إِلَّا أَن تُهْدِيَ إِلَيْهِ مِنْهُ، اور اپنی ہانڈی سے اسے تکلیف مت پہنچاؤ مگر یہ کہ اس میں سے بھی اس کے پاس کچھ بھیجو، کچھ ہدیہ کر لو، تب کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اور ان لا تطیل بناءک علیہ الا بطیبۃ من نفسہ، اس کے گھر سے اوپر اپنے گھر کی عمارت نہ کرو، اس کے گھر سے اونچی اپنے گھر کی عمارت نہ کرو مگر اسی وقت جب وہ خوش دلی سے اجازت دے دے، ورنہ اس کے گھر کی بے پردگی ہو جائے گی۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ مجھے حضرت جبریل پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، ان کے حقوق بتاتے رہے، اور اتنا زیادہ بتاتے رہے کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید حضرت جبریل پڑوسیوں کو وارث بنا کر ہی چھوڑیں گے، کہ جس طریقے سے ہمارے باپ بیٹے وارث بن جاتے ہیں اسی طریقے سے
آدمی کے انتقال کے بعد اس کا پڑوسی بھی اس کا وارث نہ بن جائے. اتنے حقوق اور اتنا خیال رکھنے کا حضرت جبریل امین مجھے بتاتے رہے. اسی طریقے سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی 3 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے 3 حق ہوتے ہیں، اور دوسرا پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حق ہیں، اور تیسرا وہ کہ جس کا صرف 1 حق ہے. 3 حقوق اس کے ہیں کہ جو ایک تو پڑوسی بھی ہو، دوسرا پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہو، اور تیسرا ان سب کے ساتھ ساتھ بلکہ پہلا نمبر وہی ہے کہ مسلمان ہو. ایک یہ کہ مسلمان ہو، دوسرا رشتہ دار ہو، تیسرا ہے کہ پڑوسی ہو. اس کے 3 حق ہیں. ایک تو مسلمان ہونے کا جو حق ہے، پھر رشتہ داری کا حق، اور پھر پڑوسی کا حق. اور دوسرا وہ کہ جو مسلمان ہو اور پڑوسی ہو، رشتہ دار نہ ہو، تو اس کے 2 حق ہیں. اور تیسرا وہ ہے کہ جو صرف پڑوسی ہو، نہ مسلمان ہو نہ رشتہ دار ہو، بلکہ ایک ذمہ آدمی ہو، تو اس کا پڑوسی کا حق ختم نہیں ہوتا. اسی طریقے سے حضرت امام ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی تکلیف پر صبر کر لے. یعنی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور اگر پڑوسی تکلیف پہنچائے تو اس پر صبر کرے، اس کے خلاف کارروائی نہ کرے، اور ایسا رہے کہ اس کا پڑوسی اس سے ایک دم محفوظ اور مامون ہو. پڑوسی کے ساتھ اس طریقے سے پیش آنے والا ہو کہ پڑوسی کو اس سے کسی بھی قسم کے خطرے کا اندیشہ نہ ہو. اتنا محفوظ ہو کہ وہ اس کے بھروسے پر اپنا گھر چھوڑ سکتا ہو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ سکتا ہو کہ میں اگر جاؤں گا تو میرا پڑوسی ان کا خیال ضرور رکھے گا. ایسا پڑوسی بنے، یہ اسلام نے بتایا ہے. اسی طریقے سے جو حدیث شریف ابھی گزری کہ اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے پڑوسی کو محفوظ رکھے، تو امام فرماتے ہیں کہ زبان سے پڑوسی کو محفوظ رکھنے کا مطلب یہ کہ ایسا کلام نہ کرے کہ اگر اس کا پڑوسی اس کے پاس داخل ہو جائے پھر خاموش رہ جائے. جو ہی تب تک بات کر رہا تھا، لیکن جو ہی پڑوسی داخل ہو گیا بس چپ ہو گیا، تو اس سے اس پڑوسی کو تکلیف پہنچے گی. بلکہ ایسا کلام کرے کہ پڑوسی بھی اگر داخل ہو جائے تو اسے خاموش رہنے کی ضرورت نہ پڑے. یا یہ کلام اس کے پڑوسی تک پہنچ جائے اور پڑوسی کو حیا آ جائے، پڑوسی کو شرم آ جائے، اور وہ اس کو پھر منہ دکھانے سے کترائے. ایسا بھی کلام نہ کرے. اور ہاتھ سے محفوظ اور مامون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا پڑوسی بازار چلا جائے اور اسے یاد آئے کہ گھر میں ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے، تو اسے اپنے پڑوسی پر اتنا بھروسہ ہو کہ وہ پڑوسی میری تھیلی کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا، بلکہ الٹا اس کی حفاظت کرے گا. اور عورت دل کے ساتھ حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پڑوسی سفر میں ہو اور سفر میں اس کے پاس یہ خبر پہنچے کہ اس کا پڑوسی اس کے گھر میں داخل ہوا، تو پڑوسی کے گھر میں داخل ہونے سے اس کو کوئی فکر نہ لاحق ہو،
بلکہ الٹا وہ خوشی محسوس کرے کہ میرا پڑوسی میرے گھر میں آیا، اب میرا گھر اور مضبوط ہو گیا ہے۔ اسے یہ فکر نہ ہو کہ یار پڑوسی گھر میں ہاتھ داخل ہو گیا، پتہ نہیں گھر میں کیا کرے گا، کون سا سامان لوٹے گا، کون سی چیز لے جائے گا، کس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، کس کے ساتھ بدتمیزی کرے گا۔ نہ، ایسا پڑوسی نہیں، بلکہ ایسا کہ گھر میں پہنچے تو وہ سفر پہ نکلنے والا پڑوسی وہ خوشی محسوس کرے کہ میرا پڑوسی میرے گھر میں آ گیا، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میرے اہل و عیال کی، میری ساری چیزوں کی وہ نگہداشت کرے گا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور علماء کرام نے ان ارشادات کی، یہ تشریحات کی، یہ تفصیلات کی۔ بس ایک اور بات کہہ کر کے پھر انشاءاللہ الرحمن، حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ 3 اخلاق ایسے ہیں کہ وہ جاہلیت میں بھی اچھے سمجھے جاتے تھے۔ جب سرکار تشریف نہیں لائے تھے تب بھی ان 3 باتوں کو اچھا سمجھا جاتا تھا، اور مسلمان ان 3 باتوں کے زیادہ حقدار ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان کو اچھا سمجھا جاتا تھا، تو اسلام میں وہ بدرجہ اولا بہت زیادہ اچھے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ تھی زمانے جاہلیت میں، لو نزل بہم ضیف لاجتہدوا فی برہ، کہ اگر زمانے جاہلیت میں ان کے پاس کوئی مہمان آتا تھا تو وہ اس مہمان کے ساتھ نیکی کرنے میں، بھلائی کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے، اس کی خدمت کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ تو مسلمان اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے پاس اگر کوئی مہمان آئے تو اس کی خدمت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے۔ دوسری بات، لو کانت لواحد منہم امرأۃ کبرت عندہ لا یطلقها ویمسکها مخافۃ ان تضیع، کہ اگر ان میں کسی کے پاس اس کی بیوی اتنے عرصے تک رہی کہ بوڑھی ہو گئی اس کے نکاح میں ہی، تو وہ شخص اس کو پھر کبھی طلاق نہیں دیتا تھا، اور اس کو اپنے پاس رکھتا تھا کہ کہیں میں اس کو بھگاؤں گھر سے یا طلاق دے دوں تو یہ ضائع نہ ہو جائے، پوری زندگی اس نے میری خدمت کی ہے تو باہر پتہ نہیں اس کا کیا حال ہو جائے گا، ضائع نہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اذا لحق بجارہم دین، کہ اگر زمانے جاہلیت میں کسی کے پڑوسی پر قرض آتا تھا، قرض اس کو گھیر لیتا تھا، او اصابہ شدۃ او جہد، یا اس کے پڑوسی کو تکلیف پہنچتی تھی، مصیبت پہنچتی تھی، آفت آتی تھی، اجتہدوا حتی یقضوا دینہ واخرجوہ من تلک الشدہ، تو وہ سب مل کر کے اس کے قرضے کو بھی اتار دیتے تھے، سب چندہ کر کے اس کا قرض اتارتے تھے، اور جس تکلیف میں وہ مبتلا ہوتا تھا اس تکلیف سے اس کو نکالتے تھے، اس تکلیف سے اس کو نجات دلاتے تھے۔ تو یہ 3 باتیں زمانے جاہلیت میں اچھی سمجھی جاتی تھی، اور مسلمان ان 3 باتوں کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان پر عمل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم پر حقوق نافذ فرمائے ہیں، ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اچھا اسلامی ماحول بنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آئندہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔